أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1147 آپ کی خدمت میں پیش کریں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الماعون کی پہلی 3 آیات کا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زبانیں اس قرآن کریم کو گڑبڑ نہیں کر سکتی. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. طویل حدیث کا ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے. زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، کیا مطلب؟ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. ان کتابوں کے ماننے والے، ان کے علماء کتاب کو بدل دیا کرتے تھے. قرآن حکیم کے ساتھ ایسا کچھ ممکن نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی یا تحریف ہو جائے، کیونکہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، 14ویں پارے کے شروع میں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس الذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ قریش جس کا مطالعہ میں پیشی نشست میں مکمل کیا، اس کا تجزیہ مضامین کے اعتبار سے، اور آج ہم مطالعہ شروع کریں سورۃ الماعون کا تو اس کے بھی مضامین کا تجزیہ، اور پھر ان دونوں صورتوں کا ربط صورت آپ کے سامنے پہلے رکھیں گے. سورہ قریش کا مرکزی مضمون تھا قبیلہ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر. آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی 2 آیات سورہ قریش کے تعلق سے قریش کے تجارتی سفر کی برکت خانہ کعبہ کی برکت سے ہے. یہ جو سفر کیا کرتے تھے گرمی اور سردی کے، شام، فلسطین، یمن کی طرف، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی برکت سے تھا اور خانہ کعبہ کی برکت سے تھا، کیونکہ اس گھر کا انتظام ان لوگوں کے پاس بہرحال موجود تھا. اس کے بعد اگلی 2 آیات سورہ قریش کی، آیات 3 تا 4: قریش کو بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ ہی کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس کے بعد ربط صورت، سورہ قریش کا مطالعہ مکمل ہوا. آج سورہ ماعون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. دونوں صورتوں کے مضامین کا ربط سمجھتے ہیں. سورہ قریش میں قریشیوں کو خانہ کعبہ کی قدر کرنے اور رب کعبہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تفصیل آ چکی ہے ہمارے سامنے. سورۃ الماعون میں آخرت کے منکر ناشکر انسان کے پست کردار کا تذکرہ ہے. جو اللہ کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، تو کیسا گھٹیا کردار سامنے آتا ہے، اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا. سورہ قریش میں اللہ کی عبادت کا ذکر تھا، اور سورہ ماعون میں اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں کا گھٹیا کردار کیا ہوتا ہے، پست کردار کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہمارے سامنے ابھی آئے گا. اس کے بعد سورۃ الماعون کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو اس کا مرکزی مضمون اور اس کی آیات کا تجزیہ مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے. مرکزی مضمون ہے سورۃ الماعون کا جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان. گھٹیا کردار، پست کردار، اس کا تذکرہ آئے گا سامنے. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی 3 آیات جن کا آج ہم مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سورہ ماعون کی پہلی 3 آیات کا تجزیہ آخرت کو جھٹلانے والے کا گھٹیا کردار، کیسا پست کردار ہوتا ہے. آج انشاءاللہ تشریح میں بھی بات آگے آئے گی. اگلی آیات سورہ ماعون کی جو آئندہ ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ، سورہ ماعون کی آیات 4 تا 7: اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہ کرنے والا ریاکار
بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ریاکار کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا کرنے والے کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے بس کچھ نیکی کے کام کر لیتا ہے، وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ دونوں صورتوں کا ایک ربط آپ کے سامنے رکھا گیا، سورہ قریش اور سورہ ماعون، اور مضامین کا تجزیہ بھی آگے۔ اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کریں۔ آج ہم مطالعہ کریں سورۃ الماعون کی پہلی 3 آیات کا۔ انہی آیات کی تلاوت کا اہتمام ابتدا میں ہو چکا ہے قاری سلمان صاحب کے ذریعے سے۔ آئیے سورہ ماعون کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ یہ سورہ ماعون کی پہلی 3 آیات کا مفہوم اور ترجمہ ہوا۔ ترتیب کے مطابق آگے چلتے اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ پہلے ربط سورت ہوا، اب ربط آیات۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کا تقاضا تھا، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور عبادت اللہ کے کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ ربط آیات کے تعلق سے سورۃ الماعون میں منکر آخرت کے پست کردار کا ذکر ہے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو۔ ایک ہے منکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ بات جو منع کی گئی ہے۔ منکر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو آخرت کے انکار کرنے والے کا پست کردار سورہ ماعون میں سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن، ٹھیک ہے۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات، منکر آخرت کا پست کردار۔ اگلا نقطہ، یتیم جیسے مستحق حسن سلوک سے بد سلوکی۔ یتیم بچے اور بچیاں تو وہ ہیں جن پر سب کو ہی ترس آ جاتا ہے، مگر آخرت کے جھٹلانے والے کا اتنا گھٹیا کردار ہے کہ ایسے بچے اور بچیوں کے ساتھ بھی وہ ظلم کا معاملہ کرتا ہے، بجائے اس کے ان کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا معاملہ کرے۔ اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، خود تو مسکین کو کھانا کھلانا دور کی بات، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یہ پست کردار، گھٹیا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ارے خود نہیں کھلا سکتے تو کسی دوسرے کو ترغیب تو دلا سکتے ہو نا، جو وسعت رکھتا ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دو۔ نہ خود کھلاتا، نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ہے گھٹیا کردار جو ایک شخص کا ہے جو آخرت کا منکر یا اس کو جھٹلانے والا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک ہم تجزیے میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون کی آیات 1 تا 3 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، آخرت کو جھٹلانے والے کا ذکر۔ آیت نمبر 2، گھٹیا کردار کا حامل شخص یتیم کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 3، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک دوسروں کو نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ سورہ ماعون کی پہلی آیت، اس کا مفہوم و ترجمہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ سورہ ماعون کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس معاشرے کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، اور کردار ایک ایسا سامنے آ رہا ہے جو کہ ہر دور میں نظر آ رہا ہوگا۔ ہمیں ایسے گھٹیا کردار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو رہنمائی ہم سب کے لیے بھی اس میں موجود ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے نقطہ، جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت فرمائی، وہاں لوگوں کا کردار کیسا تھا؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آخری 10 صورتوں میں سے 7 صورتوں میں تقریباً سیرت النبی علیہ السلام کے والے سے کچھ نکات کا بیان ہے۔ یہاں نقطہ کیا ہے؟ جو عظیم ترین انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا، جو عظیم ترین تبدیلی حضور کے ہاتھوں برپا ہوئی، وہ کن لوگوں کے درمیان محنت حضور نے کی تھی؟ جب اس کا اندازہ ہوگا تو حضور کی اور عظمت کے پہلو ہمارے سامنے واضح ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کیسا ماحول ہے؟ جس ماحول میں آپ علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے، آپ نے دعوت توحید پیش کی ہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ وہ کردار اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، آخرت کے جھٹلانے والے کا گھٹیا کردار۔ مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں عاص بن وائل کا ذکر ہے۔ یہاں ایک کردار بیان ہو رہا ہے، قرآن پاک نام نہیں لیتا، لیکن قرآن حکیم کرداروں کو بیان کرتا ہے۔ ایک رائے عاص بن وائل کے بارے میں ہے، کئی آراء مفسرین کی
ابو جہل کے بارے میں بھی ہیں اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی. کیوں؟ ایک اکیلا شخص وہاں برا نہیں تھا نا, اور بھی بہت سارے لوگ برے تھے جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. اس گھٹیا کردار کو قرآن ذکر کر رہا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے, عقیدہ آخرت پختہ نہ ہو تو ایک بہت ہی گھٹیا کردار سامنے آتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو ایمان یا عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آخرت کا. جھوٹ غلط ہے مگر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, زبان پر چھالا بھی نہیں آتا. کیا شے روکتی ہے؟ کل زبان پہ چھالا تو دور کی بات ہے, کل جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو, اور جھوٹوں کے لیے لعنت بھی اور جہنم کی آگ بھی ہے. تو یہ بندہ جھوٹ بولنے سے بچے گا. سچ بہت بڑی قدر اور ویلیو ہے, لیکن سچ بولتے تو زبان پر جو ہے وہ کہنا چاہیے چھالا تو نہیں آتا, لیکن کڑوا ہوتا ہے سچ. لوگ مخالفت کرتے, لوگ جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں. تو کیا کرے بندہ؟ نہیں, کل تمہارے سچ کا تمہیں فائدہ ہوگا, تمہیں جنت عطا ہوگی. اس تعلق سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم سچ پر ڈٹے رہو اور جمے رہو. تو ہمارے عمل پر سب سے زیادہ کس عقیدے کا اثر ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت کا. اور آخرت کا عقیدہ سامنے نہ ہو تو گھٹیا کردار سامنے آتا ہے, جس کی وضاحت اگلی 2 آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے, ان آیات میں دین اسلام کی اخلاقی و معاشرتی تعلیمات کی طرف بھی اشارہ ہے. گھٹیا کردار تو بیان ہو رہا ہے, لیکن جب یتیم کا ذکر آ رہا ہے, مسکین کا ذکر آ رہا ہے, تو اسلام تو تعلیم دیتا ہے نا ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی. اس سے اسلام کی معاشرتی اخلاقی تعلیمات کا بھی ایک اشارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الماعون کی آیت نمبر ہے 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلک الذی یدع الیتیم. اس آیت کا مفہوم ترجمہ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ آیت نمبر 2 کا مفہوم اور ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. منکر آخرت کا پست کردار کیا ہے؟ وہ کردار, اس کا ایک وصف کیا ہے؟ برا وصف وہ آگے آ رہا ہے. یتیم جیسے مستحق حسن سلوک سے بھی بدسلوکی کرتا ہے. یتیم بچے بچیاں, جیسے میں نے اشارتاً کہا تھا, معاشرے کی وہ کمزور طبقات میں سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہر ایک حسن سلوک کر لیتا ہے, ہر ایک کو ترس آ ہی جاتا ہے, اور کوئی ان کے ساتھ اگر بدسلوکی کرے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. مگر آخرت کا جھٹلانے والا, ابو جہل ہو, عاص بن وائل ہو, دیگر لوگ ہوں, آخرت کا جھٹلانے والا ایسا بد کردار ہو جاتا ہے, ایسے پست اور گھٹیا کردار پر آ جاتا ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو. دھکے دینے میں یہ بھی مراد ہے کہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے, اس کا مال ہڑپ کر جائے, اور اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے, اس کی حق تلفی کرنے کی کوشش کرے, یا اس کو دھتکار دے. یہ ساری باتیں دھکے دینے میں شامل ہیں. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں, آخرت کا منکر کیوں کر ایسے فرد پر مال خرچ کرے گا جس سے اسے کسی فائدے کی توقع نہیں ہے. یتیم مسکین کو کھلائے گا, یتیم محتاج کو کھلائے گا تو نہ تصویریں کھینچیں گی, ہاں کسی کے گھر پر جا کے دے گا, کسی یتیم کے بچے کے ہاتھ میں جا کر دیکھا تو عام طور پر تو اس کو ہائی لائٹ زیادہ نہیں کیا جاتا نا. تو جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے تو کوئی فائدہ ملنے کی توقع نہیں, بلکہ میرا تو پیسہ جا رہا ہے, میں کیوں ضائع کروں. یہ ہے آخرت کا منکر شخص کہ یہاں سے تو کوئی فائدہ ملنا نہیں, یہاں سے تو کوئی ریٹرن ملنا نہیں, تو وہ یتیم کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا, اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا, بلکہ بد سلوکی بھی کر جاتا ہے. ایک اور اہم نقطہ اس آیت کی تشریح میں, ہاں اگر کہیں دکھاوے اور واہ واہ کرانے کا موقع ہو تو ڈھیروں لٹا دے گا. ہاں کئی واہ واہ کی بات ہو, ہاں جی جناب ایک فنکشن ہو رہا ہے اور بڑے وہاں پہ جناب لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں, فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, ہاں جی حضرت نے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا, حضرت نے 5 لاکھ روپے کا چیک دیا, حضرت نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی. دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابو جہل کے بارے میں معروف تھا, حاجی جب آتے تھے نا حج پر, وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا معاملہ تو چلا آ رہا تھا, تو حاجیوں پر خوب خرچ کرتا تھا, واہ واہ ہوتی تو کیا حضرت نے جو ہے وہ سخاوت کے جو ہے وہ ڈھیر لگا دی, اللہ اکبر. لیکن اس کے گھر پر کوئی یتیم مانگنے آتا تو دھتکارتا تھا. کیوں؟ وہ تو کوئی تصویر بنے گی نہیں, وہ تو کوئی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی نہیں, مجمع میں دے گا تو ساری دنیا واہ واہ کرے گی. تو دکھاوے کا عمل تو اللہ تعالیٰ کے ویسے بھی مقبول نہیں ہوتا. تو یہ اندر کے نفس کا معاملہ, دکھاوے کے لیے خوب خرچ کریں گے, لیکن جہاں جینون نیڈ ہوگی, اصل ضرورت ہوگی, حقیقی ضرورت ہوگی, وہاں خرچ نہیں کرتے بلکہ بدسلوکی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اگلی آیت ہے سورہ ماعون کی آیت نمبر 3, جو آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے. ارشاد ہوا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے والے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا.
منکر آخرت کی ایک اور اخلاقی برائی، پچھلی تو تھی یتیم کو دھکے دینے والی، بدسلوکی کرنے والی، اب کیا ہے؟ آگے نقطہ ہے اگلا، نہ تو خود مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ان کی مدد کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، نہ خود کھلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے۔ ارے بھائی تو خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم دوسروں کو تو ترغیب دلا دے، چل تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو بھوک تو اس کی ہے نا، ضرورت تو اس کی ہے، کسی اور کو ترغیب دلا دے۔ گھٹیا ایسا کردار ہے کہ یہ بھی نہیں کرتا کہ دوسروں کو ترغیب دلا کر کسی کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کر لے۔ اگلا ایک اور اہم نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس نیک کام پر بندہ خود کاربند نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے اس کی نصیحت کرے گا۔ ایک اہم بات کیا ہے؟ جو کام خود نہیں کر رہا چاہے خیر کا کیوں نہ ہو تو دوسروں کو کس منہ سے وہ ترغیب دلائے گا؟ یہ بھی دل کا چور بن جاتا ہے، خود عمل نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دیتے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب نہیں دلاتے۔ حالانکہ چلو تمہارے عمل میں کمزوری آئندہ بہتری کر لینا، مگر کسی کی حاجت پوری ہو جائے گی، کسی کی نیڈ پوری ہو جائے گی، کسی اور کو ترغیب دلا کر یہ کام کر لو، اس کا بھی تمہیں اجر مل جائے گا۔ لیکن نہیں، کردار اتنا پست ہے، خود تو کسی کے کام آنا دور کی بات، دوسروں کو بھی توجہ یہ ترغیب نہیں دلاتا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ ماؤن کی پہلی 3 آیات کا آج ہم نے مطالعہ مکمل کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی آیات کا مطالعہ ہوگا۔ اب وقت آج کی نشست میں سوال و جواب کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی کیا تلقین کی گئی ہے؟ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ہمارے دین میں کیا تلقین کی گئی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہم ترغیب دلائی ہے، ایک بات، اور جا بجا قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ذکر آتا ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اور اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر دکھائی، وہ حضور کا ہاتھ تھا، ہاں وہ حضور کی مبارک انگلیاں تھیں، کہ ایسے میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ان مختلف پیرایوں میں اور اسلوب میں ہمارا دین ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آج کا یہ سوال ہے کہ دین اسلام میں یتیموں کو کھلانے پلانے کے حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اچھا، آپ صرف یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مسکینوں کے بارے میں بھی سوال؟ مسکینوں کے۔ ہاں، کیونکہ کھلانے کی ترغیب خواب کس تعلق سے آئی تھی؟ مسکینوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ عموم کے اعتبار سے قرآن حکیم میں جنت والوں کی ایک صفت بیان کی گئی، سورہ دہر میں 29 پارے میں، وہ جنت والے کھلاتے ہیں دوسروں کو دنیا میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کل سوال کرے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ تفصیل حدیث میں، پیاسا تھا پلایا نہیں، بے لباس تھا لباس نہ دیا، بیمار تھا عیادت نہ کی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور بندہ عرض کرے گا، اللہ تو رب العالمین، تجھے بھوک سے کیا تعلق؟ تو اللہ فرمائے گا، نہیں، فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ کھلانے کی ترغیب قرآن پاک میں بھی اور یہ کھلانے کی ترغیب احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا تعلیم دی گئی؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں دین اسلام نے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی کیا تعلیم دی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق میں پسند کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ہے، ان کے کام آنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی تکالیف، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کرنی، اور جہاں جہاں ممکن ان کو کھلانا پلانا، ان کی عیادت کر لینا، ان کی اور ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کا حکم بھی دیا، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی تعلیم ہمارا دین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔
قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے، قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے آ چکی تشریح میں، آخر میں ریکیپ یا خلاصہ۔ 3 نقطے آج بھی ہیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات، عقیدہ آخرت پختہ نہ ہو تو ایک پست اور گھٹیا کردار وجود میں آتا ہے۔ اگلا نقطہ، پست کردار کا حامل شخص یتیم جیسے طبقے کے ساتھ بھی بد سلوکی کرتا ہے۔ اور اگلا اور آخری نقطہ ہے، ایسا کردار بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں کو اخلاقی تعلیمات پر عمل کی کیا دعوت دے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، سیلف اسسمنٹ۔ آج بھی 3 سوالات ہیں، اپنا جائزہ لینے کے لیے میں اور آپ ہم سب لیں۔ پہلا سوال، کیا ہم آخرت کا یقین رکھتے ہیں؟ اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ہم مرنے کو تیار ہیں، بار بار ذکر آتا ہے، کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کل کی زندگی کا یقین ہے؟ اگلا سوال، کیا ہم بد اخلاقی کے رویوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کے ساتھ بھلا سلوک نہ کرنا، زبان غلط استعمال کرنا، لوگوں کے ساتھ غلطی کرنا، پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا، ماں باپ کا دل دکھانا، رشتہ داروں کا حق مارنا، ایسی حرکتوں میں مبتلا تو نہیں کل اللہ کو جواب دینا مرنے کے بعد ہم نے۔ اگلا اور آخری سوال ہے، کیا ہم یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتے ہیں؟ کچھ تفصیل بھی آ گئی جوابات کی صورت میں، جو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 باتیں آخر میں شامل کرتے پروگرام میں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النجم کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے؟ درست جواب ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ وہی ارشاد فرماتے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو حضور کے فرمودات اور ارشادات بھی وحی کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ درست جواب ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ القمر کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم نصیحت کے حصول کے لیے آسان ہے؟ آج کا سوال، سورۃ القمر کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم نصیحت کے حصول کے لیے آسان ہے؟ چھوٹی سی ٹپ دوں، یہ آیت 1 سے زائد مرتبہ آئی ہے، آپ تلاش کیجئے گا، جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، اور ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت کا یقین عطا فرما، مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں ہمارے اخلاق کو مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔